اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام صحافی خواتین و حضرات، کیمرہ مین حضرات، فوٹوگرافر حضرات اور میڈیا کے تمام لوگوں کو میں خوش آمدید کہتا ہوں ادارہ نور حق میں۔ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے صوبائی حکومت کی ایما پر ایک شرمناک فیصلہ کیا ہے اور کراچی کے 3 کروڑ سے کہیں زائد لوگوں کے حق پر ڈاکہ ڈالا ہے اور کراچی میں بلدیاتی انتخابات کو غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کیا ہے۔ ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں اور اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ ہم اس فیصلے کی مزاحمت کریں گے۔ ہم اپنا جمہوری اور آئینی حق استعمال کر کے احتجاج بھی کریں گے اور احتجاج کے دائرے کو بڑھائیں گے۔ ہم عدالت بھی جائیں گے اور وہاں بھی کراچی کے عوام کا یہ مقدمہ رکھیں گے کہ سندھ حکومت نے کس گراؤنڈ پر یہ رپورٹ بنائی۔ سندھ الیکشن کمیشن تو ویسے ہی سندھ حکومت کا ایک تتمہ، ایک باج گزار، اس کی ایکسٹینشن ہے۔ ان کے کہنے پر انہوں نے بھی کام کیا اور جو سول بیوروکریسی ہے ڈی سیز کی صورت میں، وہ تو ویسے ہی سندھ حکومت نے اپنی مرضی کے لگائے ہوئے ہیں۔ ان سب لوگوں نے کراچی دشمنی کی ہے۔ مجھے بتائیں کہ کراچی میں وہ کون سا پولنگ اسٹیشن ہے جہاں پولنگ کا کام نہیں ہو سکتا؟ کل یہاں پر پولنگ اسٹیشن کتنے ہیں راجہ صاحب؟ کراچی کے اندر جی 5000 پولنگ اسٹیشنوں میں سے اگر 2-4 جگہ کا مسئلہ ہے وہ تو ویسے ہی شفٹ ہو جاتے ہیں، ابھی بھی کر دیتے ہیں یہ لوگ۔ یہاں تو کسی پولنگ اسٹیشن کا مسئلہ نہیں ہے۔ یہاں تو بارش بھی 2 دن کی فورکاسٹ ہے۔ کسی بھی محکمہ موسمیات پاکستان کا بھی لے لیجئے، انٹرنیشنل لے لیجئے، سیٹلائٹ سے معلوم کر لیجئے، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہ 27 تاریخ کو کوئی بارش ہے کراچی میں، نہ 28 تاریخ کو کوئی بارش ہے۔ کون سا گراؤنڈ ہے جس کی بنیاد پر کراچی میں بلدیاتی الیکشن ملتوی کیا گیا ہے؟ ابھی 21 تاریخ کو یہاں ضمنی انتخاب ہوا ہے، آگے کے ضمنی انتخاب طے ہوئے ہیں۔ اس بلدیاتی انتخاب سے ان کو کیا پرخاش ہے؟ 2.5 سال ہو گیا ہے پیپلز پارٹی انتخاب نہیں کرا رہی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کیا کر رہا ہے؟ خطوط لکھنے کے سوا انہوں نے کیا تھا؟ ہم پٹیشنر بنے تھے، ہم نے کہا کہ ہمیں آپ حصہ بنائیں۔ ہم اسلام آباد گئے اور ہم نے الیکشن کمیشن میں بھی ہیئرنگ کی تھی اور ان کو طے کروایا تھا کہ ان کو ٹائم دے تاکہ یہ قانون سازی کریں اور اس کے بعد الیکشن ہو۔ پھر الیکشن اناؤنسمنٹ ہوئی اور 21 تاریخ کو جب 24 جولائی کو الیکشن ہونے تھے تو 21 جولائی کو جا کر الیکشن کمیشن نے 34 دن کے لیے یہ بہانہ بنا کر کے بارش ہو رہی ہے، 34 دن کے لیے الیکشن آگے بڑھا دیے۔ بھائی بارش تو 2-3 دن کے لیے ہوئی تھی، اس کے بعد تو صحیح تھا معاملہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ الیکشن کمیشن، سندھ حکومت اور وہ تمام ان کے باج گزار ادارے جو رپورٹیں بنا بنا کر دے رہے ہیں، سب ملے ہوئے ہیں اور کراچی کو بنیادی حق سے محروم کر رہے ہیں۔ اس وقت کراچی ٹوٹ پھوٹ میں ہے، اس وقت بیڑا غرق ہو گیا اس شہر کا۔ بائک چلانا مشکل ہے، گاڑی چلانا مشکل ہے، پیدل چلنا مشکل ہے اور کوئی بلدیاتی ادارہ اس وقت کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سیاسی ایڈمنسٹریٹر لا کر بٹھایا گیا ہے، کرپشن اور لوٹ مار ہے۔ 68 کروڑ روپے، 80 کروڑ روپے ٹینڈر ہوئے برساتی نالوں کی صفائی کے، لیکن صفائی نہیں کی گئی۔ کچرا اس میں ڈلتا ہے، اس میں غلاظت پڑی ہوتی ہے، سیوریج کی لائنیں بارش کے پانی کے نالوں میں ڈالی ہوئی ہیں اور کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ شہریوں کو یہ امید ہوئی کہ اب شہر کے حالات بدلیں گے، شہریوں کو یہ امید ہوئی کہ اب شہر میں جماعت اسلامی کا میئر آئے گا، اس کی پوری ٹیم آئے گی تو تعمیر و ترقی کا یہ کام پھر سے شروع ہوگا۔ لوگوں نے آپس میں بات چیت کرنا شروع کی، شہر کے تمام اسٹیک ہولڈر اس پر، جو سماجی لوگ، صنعت کار، تاجر، عوام، طلبہ، یوتھ، خواتین، سب اس پر اتفاق کر رہے ہیں
کہ جماعت اسلامی ہی اس شہر کے مسئلے کا حل ہے، اور یہ بات اور لوگوں کا یہ رجحان یہ پیپلز پارٹی کو اور ان کی اتحادی جماعت کو اور الیکشن کمیشن کو شاید پسند نہیں ہے۔ وہ اپنی مرضی کے نتیجے چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے انتخاب چاہتے ہیں، وہ اپنی مرضی کے نمائندے چاہتے ہیں، اسی طرح کرپشن کرتے رہیں، اسی طرح لوگوں کو بیوقوف بناتے رہیں۔ لہٰذا ہم اس پورے عمل کی مذمت کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے بھی ہائی کورٹ میں پٹیشن فائل کی تھی اور کل ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا کہ اب الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ الیکشن کروائے۔ سپریم کورٹ میں ایم کیو ایم گئی، ہم سپریم کورٹ پہ پہنچے، وہاں پر یہ فیصلہ ہوا کہ الیکشن 28 اگست کو ہی ہوں گے۔ اس کے بعد انہوں نے بہانہ بنایا ہے یہ برسات کا جو معاملہ ہے، کراچی میں تو اس وقت اس طرح کی کوئی برسات نہیں ہے، اگر آج اور کل میں فورکاسٹ ہے تو اس کے بعد تو نہیں ہے۔ جہاں تک یہ اندرون سندھ کی بات کرتے ہیں تو میں یہ بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ جس وقت سیلاب میں لوگ بہ رہے ہیں، تم بلدیاتی الیکشن تو ملتوی کر رہے ہو، لیکن جو سیلاب میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں اس کے لیے سندھ حکومت نے کیا کیا ہے؟ یہ ڈوبتے کیوں ہیں؟ جب 2010 میں سیلاب آیا اس وقت بھی ان کی حکومت تھی، انہوں نے کہا کہ اب ہم بنیادی کام کریں گے تاکہ لوگ بار بار نہ ڈوبے۔ اس کے بعد میں بھی سیلابی ریلے آئے، ان کے وزراء کی زمینوں کو بچانے کے لیے بند توڑے گئے اور سندھ کے عوام کو ڈبویا گیا، اور آج بھی اسی طرح کی صورتحال ہے۔ اس وقت وفاقی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی ہے، صوبائی حکومت میں بھی پیپلز پارٹی ہے۔ ان لوگوں نے کیا اقدامات کیے جس میں جنوبی پنجاب، بلوچستان اور اندرون سندھ کے لوگ اس وقت سیلاب میں ڈوب رہے ہیں؟ ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہیلی کاپٹر سے وزٹ کرنا چند سوکھے مقامات پر، یا صرف جو ہے ویڈیو بنانے کے لیے، میڈیا کنزمپشن کے لیے دورے کرنا، اس کے علاوہ پریکٹیکل کیا کام کیا ہے؟ فنڈ مانگ رہے ہیں، عوام سے فنڈ مانگ رہے ہیں۔ شرم آتی ہے تمہیں عوام سے فنڈ مانگتے ہوئے؟ ہزاروں ارب روپے تمہیں ہم دیتے ہیں، کراچی دیتا ہے، تو تم کراچی کو تو کیا تم اندرون سندھ کو ڈیولپ نہیں کر سکے؟ تم وہاں پر ہاریوں اور مزاروں کی گردنوں پہ پیر رکھ کر وڈیروں اور جاگیرداروں تم آ کر یہاں اسمبلیوں میں بیٹھتے ہو، ان کا کوئی حق ان کو نہیں دیتے ہو، ڈبو رہے ہو ان کو، اور ان کے نام پر تم کراچی کا حق مار رہے ہو۔ ان کو بنیاد بنا کر تم یہاں پر جو ہے وہ بلدیاتی الیکشن آگے بڑھا رہے ہو۔ یہ بلدیاتی الیکشن کوئی عام الیکشن نہیں ہے، اس کے نتیجے میں گراس روٹ لیول پر لوگوں کے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ 2.5 سال سے انہوں نے الیکشن نہیں کرایا، اس لیے اب ہم بالکل واضح طور پر یہ بات دیکھ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی اس فستائیت میں پولیٹیکل پارٹیز بھی شریک ہیں، اور وہ سب ادارے جو ان کے حق میں رپورٹیں دے رہے ہیں وہ سب بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں۔ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ فوری طور پر الیکشن کا انعقاد کیا جائے، اور ہم یہی پلی لے کر انشاءاللہ عدالت میں بھی جائیں گے اور احتجاج بھی کریں گے۔ ابھی 6 بجے انشاءاللہ شاہراہ قائدین پر ہم زبردست احتجاج کرنے جا رہے ہیں، اور اپنا یہ مقدمہ پوری قوم کے سامنے رکھنا چاہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمارے جمہوری حق کے اوپر ڈاکہ مارا ہے۔ صرف جمہوری حق نہیں، آپ چاہتے ہیں کہ شہر اسی طرح برباد رہے، اور آپ اپنی مرضی سے یہاں پر کرپشن اور لوٹ مار کرتے رہیں، اور وہیں پر ہم اپنے آئندہ کے لائے عمل کا اعلان بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے یہ فیصلہ۔ میں کارکنان جماعت اسلامی سے بھی کہتا ہوں کہ اس احتجاجی تحریک کا خود بھی حصہ بنے، عوام کو بھی حصہ بنائیں، اور عوام کے ساتھ موجود رہیں۔ جماعت اسلامی کے اب قدم اس شہر میں کوئی نہیں روک سکتا انشاءاللہ تعالی۔ اگر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بھاگتے رہیں گے تو ہم بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ کب تک بھاگو گے؟ کب تک دوڑو گے؟ تعقب کریں گے، پیچھا کریں گے، اور تم سے اپنا حق لیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اس شہر کو حق دینا پڑے گا۔ اس شہر کے بچوں کو جو مایوس ہو رہے ہیں اس کو انشاءاللہ ہم نے امید دلائی ہے، ہم ان کا مستقبل روشن کریں گے، اس شہر کو پھر ڈیولپ کریں گے، تاکہ ہم پورے پاکستان کے لیے مزید یہ شہر تعمیر و ترقی کا سبب بن سکے۔ بہرحال انشاءاللہ بقیہ بات 6 بجے ہم یہاں پر نورانی چورنگی پر شاہراہ قائدین پر دھرنا شروع کر رہے ہیں، وہیں پر انشاءاللہ ہم میڈیا سے بھی بات کریں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ نعرہ تکبیر! اللہ اکبر!